الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله جو دل والے وفا میں دولت دلوار دیتے ہیں جو دل والے وفا میں دولت دلوار دیتے ہیں جو دل والے وفا میں دولت دلوار جو دل والے وفا میں دولت دلوار دیتے ہیں محبت کی سند ان کو شاہ ابرار دیتے ہیں جو دل والے وفا میں دولت دلوار دیتے ہیں محبت کی سند ان کو شاہ ابرار محبت کی سند ان کو شاہ جو دل والے وفا میں دولت دلوار دیتے گئے محبت کی سند ان کو شاہ
نبی کے نام پر دارو رسن کو چومنے والے، نبی کے نام پر دارو رسن کو چومنے والے، شب تیرا کو اپنے عشق کے انوار دیتے ہیں، شب تیرا کو اپنے عشق کے انوار دیتے ہیں، محبت کی سند ان کو شاہ زمانے کا کوئی طوفان انہیں دھندلا نہیں سکتا، زمانے کا کوئی طوفان انہیں دھندلا نہیں سکتا، جنہیں عزت دو عالم میں میری سرکار، زمانے کا کوئی طوفان انہیں دھندلا نہیں سکتا، جنہیں عزت دو عالم میں میری سرکار، محبت کی سند ان کو شرح انہیں ہی پیت ملتی ہے، انہیں ہی پیت ملتی ہے، انہیں ہی جیت ملتی ہے، انہیں ہی پیت ملتی ہے، انہیں ہی جیت ملتی ہے، جو راہ حق میں بازی زندگی کی ہار، انہیں ہی پیت ملتی ہے، انہیں ہی جیت ملتی ہے، جو راہ حق میں بازی زندگی کی ہار، محبت کی سند ان کو اے اہل عدل، اے اہل عدل، ناموس رسالت بھی ذرا دیکھو، اے اہل عدل، ناموس رسالت بھی ذرا دیکھو، اسی پر اغل ایمان ہر خوشی دھتکار دیتے ہیں، ناموس رسالت بھی ذرا دیکھو، اسی پر اغال ایمان ہر خوشی دھتکار دیتے ہیں، محبت کی سند ان کو شرح
اٹھو زندہ دلو اب چھوڑ دو دنیا پرستوں کو. اٹھو زندہ دلو اب چھوڑ دو دنیا پرستوں کو. یہ عشاق نبی کو سولیوں پر مار دیتے گئے. یہ عشاق نبی کو سولیوں پر مار. اٹھو زندہ دلوں اب چھوڑ دو دنیا پرستی کو. یہ عشاق نبی کو سولیوں پر محبت کی سند ان کو شگے. سلام غازی ملت سلام غازی ملت سلام عاشق صادق. سلام غازی ملت سلام عاشق صادق. تیرے جیسے جواہی جذبہ بیدار دیتے گئے. سلام غازی ملت سلام عاشق صادق. تیرے جیسے جواہی جذبہ بیدار محبت کی سند ان کو شگے. تیری اس سرفروشی نے تجھے ممتاز کر ڈالا. تیری اس سرفروشی نے تجھے ممتاز کر ڈالا. سلامی تیری خوشبو کو سلامی تیری خوشبو کو گلو گلزار دیتے گئے. محبت کی سند ان کو اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا. حضور پر نور شافع یوم النشور فخر دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام اور آپ کے تصدق اور توسل سے ملت اسلامیہ کے عظیم ہیرو اور کائنات اسلامی کا فخر، اس صدی کا سب سے بڑا غازی و شہید، ناموس رسالت کا محافظ، حضرت غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے حضور نذرانہ عقیدت و محبت خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہماری آج کی جمعۃ المبارک کی پاکیزہ حسین نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس پاکیزہ اور حسین محفل میں جتنے بھی احباب محبت اور ذوق سے تشریف لائے اور ہمیشہ ہر جمعہ میں آتے ہیں، اللہ قدم قدم پر سب کو عزتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، بلا شبہ اس وقت پوری امت مسلمہ جس بات پر اتفاق کر چکی ہے اور جس بات پر ہر عقیدے کا فرد محبت اور
اپنی چاہتوں کا، اپنی الفتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اظہار جس شخصیت سے کر رہا ہے وہ شخصیت حضرت غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی ہے، جس نے ایک ایسا انمول کام کیا کہ جس کے کام کو ہماری آنے والی نسلیں بھی سراہتی رہیں گی اور سلام عقیدت و محبت پیش کرتی رہیں گی۔ غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ کام یقیناً کسی بھی غیرت مند مومن اور صاحب دل کے لیے یقیناً وہ قابل رشک بھی ہے، قابل فخر بھی ہے، اور وہ اس کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہر ایمان والا اور صاحب دل ان کو سلام عقیدت و محبت پیش کرے۔ ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ دھرتی ماں کا سینہ ابھی بنجر نہیں ہوا، اس دھرتی کے سینے پر ابھی ایسے سپوت اور جوان موجود ہیں کہ جو اپنی ہستی کو حضور کی بارگاہ میں مٹانے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں۔ یہی ایمان کی علامت اور قوت اور غیرت ہے۔ اس موقع پر ایک خوبصورت منظر یہ بھی دکھائی دیا کہ پوری امت کے لوگ اور اکابرین اس کے لیے جو درد اور جذبہ رکھتے ہوئے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ امت جڑ سکتی ہے، لیکن جوڑنے والوں کی کوشش اور کاوش جو ہے اس میں اخلاص تو یقیناً ہوگا، لیکن کچھ کمی اور کمزوری بھی ہے۔ تو جب امت حضور کے غلام کے لیے جڑ سکتی ہے تو یقیناً وہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت اور ناموس پر اکٹھی ہو سکتی ہے اور ہونا چاہیے۔ کلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے موجوں کی سیرابی۔ مغرب کی بدماشی اور بے غیرتی نے امت کو جڑنے کا موقع دیا ہے، اور اللہ کرے حضور کی ناموس اور عزت پر امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے۔ کچھ ناعاقبت اندیش، بد کردار، غلیظ الفکر، یزیدی اور فرعونی اور نمرودی سوچ رکھنے والے بے حیا حکمران اس بات سے بالکل ناواقف تھے اور ہیں، یا ان کے آس پاس ان کے حاشیہ بردار اور مالشیوں کی ٹیم نے انہیں اتنا اندھا کر دیا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ واقعہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے، لیکن ان تک یہ بات پہنچ چکی بہت ساری پابندیوں کے باوجود، یہ بات ان تک پہنچ چکی اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ساری پارلیمنٹ کے ممبر بشمول ان میں بیٹھے ہوئے پیر، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے مشائخ، بشمول ان کے، ان میں بیٹھے ہوئے مولوی، یہ سارے بھی مر جائیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے مولوی اور پیر، وزیر مشیر بے ضمیر جتنے بھی ہیں، نواز شریف کا پورا خاندان، اور پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہر ممبر اور ہر وزیر، یہ اکٹھے مریں تو مجھے اللہ کی عزت و کبریائی کی قسم ہے غازی ممتاز قادری کے جنازے کا چوتھا حصہ بھی نہیں ہوگا۔
نہیں، مرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن اس چس سے مرے کوئی تو پھر ہے نا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ وہ جو پولیس کے محکمے کا سب سے نچلے درجے کا بندہ تھا، جو سب سے چھوٹے درجے کا بندہ تھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے جنازے میں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے حضور کے غلاموں اور صوفیوں اور فقیروں میں جو سب سے بڑا درجہ نا غوث، اس دن اس کے جنازے میں کئی غوث اور قطب ابدال کھڑے تھے۔ اس کے جنازے میں، اور جانے والوں کی خوش نصیبی ہے، یہ یاد رہے، جو جنازے میں گیا اس کی خوش نصیبی ہے۔ کوئی پیر فقیر درویش جتنے بھی گئے، غازی صاحب کی خوش نصیبی نہیں ہے۔ جس کے دل میں یہ ہو کہ میرے بزرگوں کی وجہ سے وہ یہ گھٹیا پن ہے، یاد رہے کہ اس دن جو بھی گیا، اور میں قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ داتا علی حجویری اور غوث پاک بھی ہوتے تو جنازے کے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے جو ممتاز قادری نے کیا ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہی کام کیا تھا غازی علم الدین نے۔ تو کون تھا جنازے میں؟ اس دور کے ولیوں میں کون لوگ تھے؟ وہ تھا کوئی بڑا؟ حضرت غوث زمان محدث علی پوری، اس سے بڑا کوئی تھا پیر؟ گولنے والے پیروں سے کوئی بڑا تھا جو دعائیں کر رہے تھے؟ اس دور میں کوئی اس سے بڑا تھا؟ یہی وہ لوگ تھے جو مسلسل مصروف عمل تھے۔ اور پھر علامہ اقبال سے بڑا دانشور، اور سید دیدار علی شاہ محدث، یہ وہ بزرگ تھا جو 100 سال سے زیادہ عمر تھی۔ دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، کلکتہ بٹھنڈا بمبے سے لوگ پیدل چل کے مسئلہ پوچھنے آتے تھے، اتنا بڑا محدث تھا۔ اس لیے سب سے بڑا اعزاز تھا جو سب سے پولیس کے سب سے چھوٹے بندے کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا اعزاز دے دیا۔ تو گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، دھرتی اپنی تاریخ کو یہ دہراتی گئے اور دہراتی رہے گی۔ اس میں واقعات ہوں گے، اس میں حادثات ہوں گے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی پوزیشن آتی ہے معاشرے میں کہ ایک طرف فحاشی، عریانی اور بدکاری اور بے حیائی کو فروغ ملنے لگتا ہے، تو دوسری جانب اللہ کی طرف سے آنے والی جو قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ پھر بندوق کی صورت میں اس کے سامنے سینہ سپر ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ پھر تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو، اور ان کے تانے بانے پھر ملتے ہیں۔ اندھا بندہ ہوتا ہے جس کو یہ سمجھ نہیں آتی، نور بصیرت والا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر ماضی کے جھروکوں میں جھانک رہا ہوتا ہے۔ پوزیشن سیم ہوتی ہے، ماحول بالکل ویسا ہوتا ہے۔ آپ غازی اسلام ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے اس حسین عمل کو اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حسین سیرت میں رکھ کے اس محبت اور خلوص سے دیکھیں کہ یہ ان کا فیضان ہے، تو آپ کو یقیناً سیرت و عظمت و شان و کردار حسینی کی جو فیضان کی جھلک ہے وہ ممتاز قادری میں نظر آئے گی، اور یزید کے افکار اور نظریات اور تعلیمات اور کوشش و کاوش
وہ دور حاضر کے بے حیا و بدماش و بے غیرت حکمرانوں میں آپ کو بالکل پرفیکٹ نظر آئے گی. آپ اس کو جوڑنا چاہیں تو جوڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے سے بھی روکا گیا. کربلا میں کیا ہوا کہ اس اظہار سے بھی روکا گیا. جو قافلہ کربلا سے چلا یزید کے دربار میں آیا، یزید کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہاں زین العابدین کربلا کی داستان نہ چھیڑیں، حکومت کو خطرہ ہے. یہی تھا. امام زین العابدین نے خطبے کی اجازت مانگی، خطبے کی اجازت بادل نخواستہ دے دی اس نے. آپ نے شروع کیا، میرے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا. ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر انسان غمگین تھا. قریب تھا کہ انسانیت کا ہجوم مشتعل ہوتا اور یزیدیت کے پرخچے اڑتے. فوراً اس نے روک دیا. اور دوسری جانب یزیدیت کا کردار کربلا میں دیکھیں. ایک طرف قرآن کی تلاوت تھی اور صبح کی جنگ کی تیاری کے لیے رسول اللہ کے دربار میں مناجات پڑھی جا رہی تھی، اور دوسری طرف رنڈیاں ناچ رہی تھی، دوسری طرف گانے باجے ہو رہے تھے. فحاشی اور عریانی کا بازار گرم تھا. میں دور حاضر کے اس یزید سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس نمرودی فکر کے امین سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس پاگل نے تجھے کہا کہ یہ معمولی واقعہ ہے؟ میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے ڈونگا باغ میں آنے والوں آپ کی خدمت میں کہ جس دن غازی اسلام کو جام شہادت پلایا گیا، اسی دن پاکستان کی ایک سب سے بڑی کنجری اور بدماش اور بے غیرت عورت، جس نے دنیا کے سامنے یہ نقشہ پیش کیا اس ملک کا کہ یہاں غیرت کے نام پر جب کسی بھائی کی بہن عشق مشوقی میں مبتلا ہوتی ہے، پھر اس نے وہ منظر دکھایا. پھر اس کو کہا کہ بھائی اس کو مار دیتا ہے. جب کسی کی بیٹی بے رہروی کا شکار ہوتی ہے، وہ منظر اس نے دکھایا کہ میرے ملک کی بیٹیاں کیسے بے رہروی کا شکار ہوتی ہیں. پھر باپ اس کا قتل کرتا ہے. یہاں معاشرے اندر اس نے اس بے حیائی اور بے غیرتی کو عام کیا، اور میری ملت کا وہ سربراہ، میرے سوسائٹی کا وہ حکمران، جس کے لیے قصور کے اندر 250 سے زائد بچے بدفعلی کا شکار ہو کے جو ہمیشہ کے لیے فکری اور علمی طور پر اپاہج ہو گئے، جس بے حیا حاکم کو ان کی بات سننے کے لیے ٹائم نہ مل سکا، جس بے حیا حاکم کو تندور میں جلنے والے اس مزدور اور بھٹی میں سلگائے جانے والے کے لیے ٹائم نہ مل سکا، سیلاب کے ریلے میں بہہ جانے والے غریبوں کے لیے جس بدماش حاکم کو ٹائم نہ مل سکا. یہاں ایک وزیر اعظم کے بیٹے کے پروٹوکول کی گاڑی کئی بہنوں کے اکلوتے بھائی کو روکتی چلی جاتی ہے. وہ ماں عدالتوں کے چکر لگا لگا کر تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہے. وہ پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے اس ملک کے ایوانوں اور عدالتوں سے انصاف ممکن نہیں، میں مزید نہیں دوڑ سکتی کیونکہ میں کئی جوان بچیوں کی ماں ہوں. مجھے اپنے بیٹیوں کی عزت بھی میں بچانا ہے، کیونکہ عدالتوں میں بیٹھنے والے نام نہاد شراب کے نشے میں دھت بے حمیت و بے ضمیر، وہ یہ بکتے ہیں
کہ ہم کوئی مدرسہ کھول کے نہیں بیٹھے، جو سود لیتا ہے لے، جو نہیں لیتا نہ لے، اس پر بھی قوم خاموش ہوتی ہے۔ تاریخ جانتی ہے کہ پاکستان کا کوئی ڈیوٹی شناس آفیسر اپنی ڈیوٹی کے دوران اگر حکمرانوں کی کسی گماشتہ اور رکھیل جسم فروش عورت اس کی بدماشی کو پکڑتا ہے تو معصوم بچے کے اس باپ انسپیکٹر کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ معصوم بچہ لوگوں سے پوچھتا اور کہتا پھر رہا ہے میرے باپ کی غلطی تھی، اس نے کیوں پکڑا ہے؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کوئی زر دار ہے، اس کے اوپر کوئی زور دار ہے۔ برادران اسلام، اگر اس معاشرے کے اندر سابق وزیر کانجو کا بیٹا کسی راہگیر کو گولی مار دے تو اس کو کچھ نہیں انصاف ملتا، وہ بھیک مانگتا ہے انصاف کے لیے۔ اگر اس معاشرے کے اندر کسی کا قتل ہو جائے تو اس غریب کی غربت اس کے آڑے آتی ہے، اور جہاں ملزم و مجرم وکٹری کا نشان بنا کے عدالتوں سے رہا ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں جس طرح نیچے کوئی موجود ہے انصاف کا جنازہ نکالنے والا، تو سنو یہ تاریخ کا پہیہ اتنا ظالم ہے کہ رکتا نہیں ہے، یہ مسلسل چل رہا ہے۔ کتنے جج مرے، کتنے چیف مرے، کتنے وزیر و بے ضمیر انسان مرے، کسی کا پتہ نہیں ہے، لیکن تاریخ رب کعبہ کی قسم میں غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری کو قیامت تک نہیں بلائے گی۔ برادران اسلام، ہم نے اسی حاکم کے پچھلے دور میں دیکھا تھا کہ امریکہ کے پاکستان کے اندر بے حیائی کرنے والے سی آئی کے ایجنٹوں کو ایک غیرت مند انسان ایمل کانسی نے مارا تھا، اور ہمارے ملک کے بدماش حکمرانوں نے ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے، آپ جانتے ہیں امریکن اٹارنی جنرل نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا پاکستان وہ واحد کنٹری ہے کہ جس کے لوگ پیسے کے عوض اپنی ماں بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ 18 کروڑ قوم کی غیرت کا سودا کرنے والے ان بدماش اور بے حیا اور بے شرم حکمرانوں نے کس کس دور میں ہمارا خون نہیں کیا، لیکن برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، بڑی ہی اجلت میں، بڑی تیزی میں، بڑی جلدی میں غازی اسلام کو تختہ دار پر لٹکانے والے اس بے ضمیر، بے حیا، بے غیرت حکمران سے میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتا، وہ جو تیرا باپ ریمنڈ ڈیوس تھا اس کے لیے تو کتنا پریشان تھا، اس کے لیے تو کتنا مضطرب تھا، لیکن ظالمو تمہارا رشتہ دار ریمنڈ ڈیوس ہے اور ہمارا بھائی غازی ممتاز قادری ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، میری بات میں تلخی اور لہجے میں تلخی ضرور ہے، لکھنے والے رپورٹس لکھو اور اتنا لکھو کہ مجھے تختہ دار پہ لٹکایا جائے، اس لیے کہ اگر وقت کے بے غیرت حکمران کو للکارنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور میں 8 سال سے اسی مسجد میں کر رہا ہوں۔ پچھلی ڈائریاں بھی لکھو اور جا کر اس کو دے دو،
اور یہ بات وہی لکھے گا جس کے اندر ضمیر کی رتی اور غیرت و حمیت کا کوئی ماشا تولا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم ہاؤس میں اس بدماش عورت کی فلم چلا کر دیکھنے والے گھٹیا، جاہل، بے حیا وزیر اعظم، تیرے پاس ٹائم تھا، لیکن میں اور کچھ نہیں کہتا، میں اور کچھ نہیں کہتا جس کے تکلیف ہو وہ مجھے پیشگی معاف فرما دے، کیونکہ اس کے لیے پارٹی کا مسئلہ ہے، میرے لیے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، نواز شریف وہ شرمین عبید کمینی عورت وہ تیری بیٹی ہے، غازی ممتاز غیور قوم کا بیٹا ہے۔ اور سنو، ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہو اس کی پارٹی کی وجہ سے تو وہ اپنے ضمیر پر غور ضرور کرے۔ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، قسم پیدا کرنے والے کی۔ وہاں اس بے حیا حکمران نے کہا ہم قانون چینج کریں گے، کیونکہ اس بے حیا عورت نے ہمارے ملک کی بیٹی کا وہ مکروہ چہرہ دکھایا دنیا کو۔ اس سے پہلے بھی اس نے دکھایا کہ یہاں ظلم ہوتا ہے، دہشت گردی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو لوگوں نے ایوارڈ دیا، اور پاکستان کے BCO چینل کے بے غیرت مالکان، بے غیرت مالکان، پاکستان میں چلنے والے چینلز کے بے غیرت مالکان، اور نیپرا کے پیمرا جیسی خلیص اس کمیٹی کا سربراہ، وہ بے حیا اور بے ضمیر حکمرانوں کی شہ پہ سارا دن اس بے حیا عورت کے مسلسل وہ ٹیلر چلاتا رہا، غازی ممتاز کی خبر نہ دے سکا۔ لیکن ہم اس دونگا باغ کے گراؤں، اس خوبصورت اہل سنت کے سیالکوٹ کے سب سے بڑے مرکز میں سلام پیش کرتا ہوں چینل 92 کو، میں سلام پیش کرتا ہوں 92 چینل، اس کے مالکان اور اس کے اینکر جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی کو، جس نے پورا پروگرام غازی اسلام ملک ممتاز حسین شہید کے نام سے منسوب کیا، 5 کروڑ جرمانہ قبول کیا، لیکن محمد عربی کی عزت و غیرت پر سودا نہیں کیا۔ اور چلانے والے چینل جس نے بھی یہ خبر دی، ہم ان کے لیے جذبہ خیر رکھتے ہیں۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، اس دن چینل کی آنکھ بند تھی، لیکن وہ جان نہیں رہے تھے کہ مدینے والے کی آنکھ لگی ہوئی ہے، مصطفیٰ کی آنکھ غازی پہ ہے۔ 92 چینل والوں نے اپنے نام کی لاج رکھی، اور جسٹس نذیر غازی نے ثابت کیا ہے کہ وہ زندگی بھر
ناموس رسالت کا مقدمہ لڑتا رہا، اس موقع پر بھی اس نے حقیقت میں غازی اسلام ملک ممتاز قادری کا مقدمہ لڑا اور جیت گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اس دن غازی اسلام مر کر زندہ ہو گیا اور میڈیا ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ ان کی آنکھ بند تھی، 30 لاکھ لوگوں کا اجتماع مسلسل کشاں کشاں چلا آ رہا تھا، مسلسل چل رہا تھا، اور ان کو لانے والا بلانے والا کون تھا؟ میرے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اس معاشرے اور سوسائٹی میں ہمیشہ زندہ دل، روشن ضمیر لوگ سلام عقیدت و محبت پیش کرتے رہیں گے ہر اس انسان کو جو حضور رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کٹ مرنے کا جذبہ رکھنے والا ہوگا۔ تو عرض یہ ہے، تاریخ کربلا سے اس کو دیکھو، وہاں بھی روکا گیا، وہاں رنڈیاں ناچنے لگیں، دوسری طرف قرآن مجید پڑھا جانے لگا۔ ایک طرف بے ضمیر لوگ تھے اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ اسمبلی میں بیٹھنے والے نام نہاد پیر اس دن شاید استعفے کا اعلان کر کے عاشقوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن شاید ان کے حصے میں یہ سعادت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو جو بڑی تیزی سے ان بے شرم اور بے حیا لوگوں کو چھوڑ کر اس کاروان عشق و محبت میں اپنا نام لکھانے میں مسلسل مصروف ہیں۔ صرف کل کے دن مجھے 20 دوستوں کے فون آئے، ہم نے چھوڑ دیا اور ہم مصطفیٰ کریم کے محبت اور عاشقوں کے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، وہاں بھی فرعونی نمرودی فکر جب یزید میں نظر آئی، ایک طرف مال، ایک طرف حکمرانی، اور جو ساتھ تھے اس کے وہ بھی سجدہ کرنے والے بھی تھے، نمازی بھی تھے، لیکن دوسری طرف نہتے لوگ تھے جو حضور رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کا پہرا دینے والے تھے۔ اور دنیا جانتی ہے قانون کو کس نے توڑا اور قانون کو کس نے سر بلند کیا۔ آج آپ یہاں لیاقت باغ سے لے کر کربلا کے ریگزاروں تک دیکھ لیں، یہ 30 لاکھ کا اجتماع ہو، 25 کا ہو، 28 کا ہو، 20 کا ہو، کوئی گملہ ٹوٹا، کوئی شیشہ ٹوٹا، کوئی بینک ٹوٹا، کسی بس کو آگ لگی؟ اتنا بڑا اجتماع، اور کربلا میں کیا تھا؟ یہ ہے قانون کی رکھوالی، یہ ہے قانون کی پاسداری۔ بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بدماش اور بے حیا حکمرانوں، آج تم قانون کی بات کرتے ہو، ہمیں بتاؤ کہ سپریم کورٹ کی دیواریں کس نے پھلانگی تھیں؟ جس کو پارٹی عزیز ہو وہ تکلیف نہ کرے۔ سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ اور ریونڈ کے محل میں بیٹھنے والے بے حیا حاکم، سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ اگر نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے مجھے کڑیاں لگانا چاہتا ہے تو بغیرت اپنا شوق پورا کر لے، میں بتاؤں گا کہ سنی 20-30 لاکھ بھی اکٹھے ہو جائے تو ہم پھر بھی سپریم کورٹ کی عدالت میں بیٹھے ہوئے
ہے کہ یہ آصف سعید جیسا بے غیرت کھوسا اور کمینہ جج یہ مر جائے گا، یہ ملک قیامت تک سلامت رہے گا. ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیونکہ میں جماعت علی محدث علی پوری کا روحانی بیٹا ہوں، میں غزالی زرا کا روحانی بیٹا ہوں، میں پیر آف زکوری کا نمائندہ ہوں. ہم نے یہ ملک بنایا ہے اور ہم اس ملک کو بچا کے دکھائیں گے. نیشنل ایکشن پلان سے ڈرانے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین کو، قانون کو کس نے توڑا اور پامال کیا؟ کون تھا وہ؟ ہم بتائیں. بے نظیر صاحبہ مری، پاکستان کی ریلوے کو آگ کس نے لگائی؟ بینک کس نے لوٹے؟ ٹینکر، بسیں، گاڑیاں کس نے جلائیں؟ ہمیں کڑی لگانے والے بغیرت حکمران، پہلے اس باپ کے ہاتھ میں کڑی لگا، اور تجھ میں غیرت ہے تو سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے کو پکڑ. ہمیں کڑی نہ لگانے کی ضرورت پڑے گی، ہمیں تختہ دار پہ چڑھا کے لٹکا دو. اس موقع پر میں سلام پیش کرتا ہوں سراج الحق صاحب. آپ نے بڑے ہونے کا یقیناً اظہار کیا اور یقیناً آپ بڑے انسان ہیں. مفتی کفایت اللہ JUI کے آئے، سمیع الحق صاحب کا بیٹا، اور انہوں نے اکوڑا خطک میں پورا اہتمام کیا. اہل تشیع جنازہ میں تھے، آئے، اور ہم نے دیکھا اہل حدیث، دیوبند، تشیع، سنی سارے اکٹھے تھے. اس لیے یہ قوم جب اکٹھی ہوتی ہے تو یہ حکمرانوں کو یہی تکلیف ہوتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں ان میں دراڑیں ہوں، اور قوم یہ چاہتی ہے ناموس رسالت پہ اکٹھی ہو، حضور کے نام پر جڑ جائے، حضور کے نام پہ اکٹھی ہو جائے. آپ بتائیں، قانون جس طرح آج 30 لاکھ کا اجتماع قانون کی پاسداری کر رہا تھا، کربلا میں قانون کس نے توڑا تھا؟ ایک طرف تیروں کی بارش تھی، ایک آواز اٹھتی تھی کمانڈر کی، ایک ایک کر کے نہ جاؤ، یکبارگی سے حملہ کرو. قانون کون توڑ رہا تھا؟ اور دیکھیے قانون کی پاسداری. لیاقت باغ میں سینکڑوں میل کا سفر کر کے تھکے ماندے جانے والوں، 5، 6، 7 گھنٹے مسلسل رہنے والوں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. لیاقت باغ میں رات 11 بجے سے لے کر دوسرے دن صبح 4 بجے تک ایک ٹانگ پہ میں نے بزرگوں کو کھڑے دیکھا. اللہ کی قسم ہے. اب پٹواریوں کے بلبوتے پہ چلنے والے جاہلوں، مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو خریدنے والے بزنس مینوں، تمہیں کیا پتا اس کے محمدی کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا غازی اسلام کی یہ آواز مسلسل اس کی روح کے ذریعے گونج رہی تھی. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. ہم نے بدلا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، ہم نے ہر دل کو نئی راہ و نوا بخشی ہے. مرحلے بند و سلاسل کے کئی طے کر کے چہرہ دار و رسن کو بھی ضیا بخشی ہے. برادران اسلام،
عزیزان گرامی قدر، اور قانون کی پاسداری جب آتی ہے تو حسین کا قانون کو پاسداری کا انداز دیکھیے، وہاں تیروں کی بارش ہے، یہاں جو چل نہیں سکتا نا فوجی، اس کو ہاتھوں پہ لے کے جا رہے ہیں. جو چلنے والے تھے ان کو بھیجا، جو چل نہیں سکتا حسین، اس کے لیے بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ہاتھوں پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں قانون بھی سلامت رہے اور محمد کا خون بھی سلامت رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برادران اسلام، ہم جہاں دیکھتے ہیں اڈیالہ جیل کا وہ مسافر قیدی جس کو لوگوں نے دیکھا، یا اس کی محبت اور اس کا عالم کیا تھا کہ جب آخری ملاقات کے لیے آدھی رات کو بدماش حکمرانوں نے سوئے ہوئے گھر والوں کو جگا کے کہا اس کی طبیعت ناساز ہے. اور جانتے ہو بے حیا حکمرانوں نے انتخاب کس دن کا کیا؟ 29 مارچ. ان جاہلوں کو یہ خیال تھا کیونکہ 4 سال کے بعد آئے گی، یہ بھول جائیں گے. لیکن پاگلو، تمہیں کیا پتا، تم مصطفیٰ کمال جیسے 20-50 اور ڈرامے لے کے آ جاؤ، تم اس طرح کی بدماشی جتنی مرضی کر لو، قوم کے دل سے غازی کو نہیں نکال سکتے. تمہاری پوری نسل بھی مر جائے تو اس قوم کو اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا غازی ممتاز قادری کی اس محبت پر یہ رسول کائنات علیہ السلام کے محبت اور عشق میں ان کے دلوں میں جو تازگی آئی ہے. تو برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، حضرت غازی اسلام ممتاز قادری کو جب بتایا آخری ملاقات ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات پہ راضی ہوں، لیکن مجھے اس لمحے نبی کی محفل سجانے کی اجازت دی جائے. اس لمحے غازی اسلام نے محفل سجائی اور اس پہ نعت پڑھی، پھر منقبت پڑھی، کربلا والوں کو سلام کیا، شہیدوں کو سلام کیا، ڈونگا باغ میں آنے والوں. غازی اسلام آخری لمحے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا کیا یاد کیا ہے تم نے؟ تو اچھی ماں کی تربیت میں پلنے والے بیٹے نے کہا بابا آپ نے اتنی نعتیں سنائی ہیں، اب میری نعت سنو، اب میں نعت سناؤں گا. اسٹیج پہ نعت آپ نے سنی، اسٹیجوں پہ علماء بھی پڑھتے ہیں، نعت خواں بھی پڑھتے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں غازی تجھے بھی اور تیرے اس معصوم بچے کو جس نے اس جیل کی کوٹھڑی میں تجھے نعت سنا کے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھٹی میں سرکار کی محبت اور نعت ملی ہے. بڑی خوبصورت بات لکھی مکتب دیوبند کے روشن دماغ مفتی سید عدنان کاکا خیل نے کہا، اس نے کہا اس وقت میرا ضبط ٹوٹ گیا جب ایمبولنس کی چھت پہ ایک بچے کو ہاتھ میں نالین شریف کا جھنڈا لیے اس کو لہراتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اور نعت گنگناتے ہوئے میں نے اپنے بابا کے آخری اس جنازے میں شریک ہوتے ہوئے دیکھا. عدنان کاکا خیل دیوبند کے مفتی کہتے ہیں میرا ضبط ٹوٹ گیا اور جب میں نے سنا تو اس کی زبان پر نعرہ یہی تھا لبیک یا رسول اللہ. برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستوں اور بزرگوں، جب یہ بات چیت چل رہی تھی یہ ملاقات بڑھتی گئی. آخری لمحے اس نے صرف ایک بات کہی اپنے بھائی سے، اپنی وائف سے، دل پذیر کو کہا اس کو بس نبی کے دین کا سپاہی بنانا. بیوی سے کہا اس کی تربیت اچھی کر کے مصطفیٰ کے دین کے لیے وقف کر دینا. جب اپنے بابا سے گلے ملنے لگے آنکھوں سے آنسو آئے تو آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہنے لگے بابا بس 2 خواہشیں تھیں،
ایک آپ کی تھی، ایک میری تھی۔ آپ کی خواہش تھی مجھے آزادی ملے، میری خواہش تھی مجھے شہادت ملے۔ تو ابا ناراض نہ ہونا، میری خواہش کو میرے رسول نے قبول فرما لیا ہے۔ اور پھر خود ہی جیلر سے کہا بھائی میرا خیال ہے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، پھندا آپ نے نہیں ڈالنا، گلے میں چوم کے رسول اللہ کی عظمت کا پٹا خود ڈالوں گا، میں خود پھندا ڈالوں گا۔ اور پھر جانے لگے تو یہ اس نے کہا بابا میں ہمیشہ پیر کا روزہ رکھتا ہوں، تو آج زمزم سے اور کھجور سے روزہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے افطار خدا میں نہ کہ لال کروائیں گے۔ روزہ رکھا اور اس روزے کی افطاری کا اہتمام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو خود کیا ہوگا۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، آخری وقت جانے سے پہلے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور اوپر سے ویسٹ کوٹ بھی پہنی۔ تو میرا خیال ہے کہ اپنے بابا سے کہہ رہے ہوں گے جیسے کربلا میں علی اکبر نے کہا تھا نا، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ علی اکبر پاک کی دہلیز سے ملنے والی اس بھیک اور خیرات پر پلنے والے، رسول اللہ کی نعتوں کے ماحول میں پلنے والے اس مصطفیٰ کریم کے غلام نے بھی کہا بابا دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے باپ نے کہا ہوگا بیٹے جوان تو بہت ہیں، لیکن آج تیری جوانی، آج تیرا حسن، آج پورے شباب پہ ہے۔ تو میرا وجدان ہے بیٹے نے بھی کہا ہوگا بابا بڑھاپے میں بھی قربانی تو قبول ہے، بچپن میں بھی قبول ہے، لیکن اب بات چس تو یہ ہے نا کہ اس پورے جوبن پہ شباب ہو اور پھر بندہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لٹ جائے اور کٹ جائے، پھر بندہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں قربان ہو جائے۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، پھر جب چلا ہوگا میرا وجدان کہتا ہے، ممتاز قادری کہہ رہا ہوگا ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ جاوید ہوں پائندہ رہوں گا، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا۔ عشاق سمجھتے ہیں میری بات کو صادق، ناموس محمد کی قسم زندہ رہوں گا، زندہ رہوں گا، زندہ رہوں گا۔ درود و سلام پڑھتا ہوا، نغمہ نعت نبی پڑھتا ہوا یہ آگے بڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کی نعت گنگناتے ہوئے۔ تاریخ کے اوراق میں ایک یہ منظر بھی ہمیں نظر آتا ہے، بر صغیر میں انگریز کے پھانسی کے پھندے پر جھولنے والی ایک شخصیت سید کفایت علی کافی تھی، جس کو آخری وصیت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا بس مجھے اپنے نبی کی نعت پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، آئیے اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنی اس سوسائٹی کو بدلنے کی کوشش کریں کہ یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ طاقت جو رسول اللہ کے دین کے لیے ہے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اور حضور کے عشق کے لیے ہے، ہم اس کو اسی روٹ پہ لگائیں۔ یقیناً ہر ایک کو اپنی پارٹی، اپنے قبیلے، اپنے لوگ، رشتہ دار عزیز ہیں، لیکن یہ تاریخ اور یہ دھرتی کا سینہ اپنے دامن میں اچھے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے، اور پھر یہ اس دھرتی میں لیٹنے کے لیے جو یہ جگہ بناتی ہے، کبھی غازی علم الدین آرام کرتا ہے، کبھی عامر چیمہ، کبھی غازی ممتاز حسین قادری آرام کرتا ہے۔ آؤ اس سے پہلے کہ مغرب، لادینی قوتیں، طاغوتی طاقتیں
اس دھرتی کو بنجر کرنے کے لیے اپنا آخری زور صرف کر دیں، اور اپنی تربیت، اپنی محبت اور رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے اپنی اولاد، اپنے بچوں کو اسی راہ پر لگائیں کہ تیرا میرا بیٹا بڑا ہو کر رسول اللہ کی عزت کا پہرا دینے والا ہو، حضور کے ناموس کی حفاظت کرنے والا ہو، رسول اللہ کی محبت اور عشق میں اتنا آگے نکلے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں وہ غازی ممتاز کے نام سے پہچانا جائے، غازی علم الدین کے نام سے جانا جائے۔ کسی نے کہا تھا رہ رہ کے پوچھتی ہے صبا شاخ شاخ سے، سارے چمن میں درد کا مارا کوئی نہیں۔ جب آتا ہے تو پھر وہ محبتوں کو یوں سمیٹتا ہے، ہر غریب، ہر امیر، ہر مسلک، ہر مذہب، مشرب سے تعلق رکھنے والا اس کے قریب آ جاتا ہے، اور پھر جانے والے آنے والے اس کی روح کو سلام کرتے ہیں۔ پھر اقبال بھی کہہ رہا ہوتا ہے نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں خون جن کا حرم سے بڑھ کر اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ پھر اسی فکر، اسی نظریے کو آگے پروان چڑھاتے ہیں لوگ، اور پھر انہی کی صورت میں اس صدی کا عظیم ہیرو غازی ممتاز یہاں حکمرانوں کی بنائی ہوئی سولی پر لٹک کر کہہ رہا ہوتا ہے میں رسن کو چوم لیتا ہوں تڑپ کر دار پر، یا پلا دیتا ہے کوئی جام کوثر دار پر، میں رسن کو چوم لیتا ہوں تڑپ کر دار پر، یا پلا دیتا ہے کوئی جام کوثر دار پر، یہ غلامان محمد کی پرانی ریت ہے، کودتے گئے آگ میں یا چڑھتے گئے اکثر دار پر، کس قدر ہے تیرے عاشق کو شہادت کی خوشی، کس قدر مسرور ہے اللہ اکبر دار پر، کھینچتا ہے کیوں مجھے محبوب کی آغوش سے، اور رہنے دے مجھے دم بھر تو اس دار پر۔ برادران اسلام، خالق کائنات، غازی اسلام، شہید ناموس رسالت کے مقدس خون، عالی وقار، لازوال قربانی کا صدقہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت کو اتحاد، ہماری نسلوں کو دین کی، غیرت کی، حمیت کی بیداری، امت میں محبتوں کو فروغ دینے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔